اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 177 تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تک تفسیر مکمل کر لی تھی اور آج ہم آیت نمبر 178 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 178 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والوں، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اچھا، اب یہ قصاص کا معاملہ آ چکا ہے، یہاں پر قصاص کے احکامات جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی بھی قانون نہیں تھا، اس لیے زوراور قبیلے جو ہے وہ کمزور قبیلوں کو جس طرح چاہے قتل کر دیتے تھے اور اس کا ارتکاب کرتے تھے۔ اور ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہوتی تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے پورے کے پورے قبیلوں کے مردوں کو بھی قتل کرتے تھے، بلکہ تہس نہس کر دیتے تھے، اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق اور امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا قصاص کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے میں وہی آزاد انسان قتل کیا جائے گا، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام، اور عورت ہے تو بدلے میں اسی عورت قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا ایک مرد کے بدلے میں بہت سے مرد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا، جیسے کہ آیات کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے، بلکہ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت طاقتور ہو یا کمزور، غلام ہو یا آزاد۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ تمام مسلمانوں کے خون مرد ہوں یا عورت برابر ہے۔ آیت کا مفہوم بھی یہی ہے، لیکن ایک مسلک حنفی ہے، احناف نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، یعنی کہ اگر کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا ہے تو اس کے قصاص میں اسی مسلمان کو قتل کیا جائے گا، لیکن جمہور علماء اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ حدیث میں وضاحت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی باقی ڈیٹیل حدیث میں موجود ہے کہ اس سے دیت لی جائے گی مسلمان سے، اس کافر کے بدلے، جس کی مقدار اور جس کی ساری شکل حدیث میں بتائی گئی ہے، جہاں مجھے یاد آ رہا ہے 100 اونٹ جو ہے اس کو دیت میں دینے پڑیں گے، مال دینا پڑے گا، لیکن مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اور پھر معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک بغیر معاوضہ مالی، یعنی مال دیے بغیر ہی محض اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت قصاص کے بجائے، یعنی کہ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہ جیسے ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کیا تو وہ جو ہے دیت مال دے رہا ہے، اس کو قبول کر لیں، دوسری صورت یہ ہے۔ اور اگر دوسری صورت کے علاوہ تیسری یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اسے معاف کر دے۔ تو اولیاء جو مقتول ہیں ان کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان اگر کرتے ہیں تو اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دو۔ تو یہ معافی کی شکلیں بتائی گئی ہیں، دو ہی صورتیں ہیں کہ ایک تو بغیر دیت کے آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، یا پھر دیت دے کر قصاص دے کر اسے جو ہے چھوڑ دیں۔ تو جو اللہ کے لیے اگر کوئی معاف کر دے تو یہ بہت بڑا احسان ہے،
اور اللہ اس احسان کا جو بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا اس کی کوئی اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 78 کا یہ ترجمہ تھا۔ اب آیت نمبر 79، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل نہ حق سے رکے رہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ قصاص میں وہ بھی قتل کر دیا جائے گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اور پھر جس معاشرے میں بھی یہ قانون نافذ ہوگا وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل و خون ریزی سے بھی محفوظ رکھے گا، جس سے معاشرے میں سکون بھی رہے گا۔ اس کا مشاہدہ آج ہم سعودی عرب سے بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک یہ چیز وہاں موجود ہے جہاں پر الحمدللہ قاتل کے بدلے جو ہے وہ جس نے قتل کیا ہوتا ہے مقتول کے بدلے اسی قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے گھر والے دیت قبول کر لیں تو اس سے دیت قبول کر لی جاتی ہے، اور اگر وہ معاف کرنا چاہے تو اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ماشاءاللہ یہ جو کام ہے یہ آج اسلامی ملک سعودی عرب میں رواں ہے، وہاں پر یہ نافذ ہے اور اس کا نفاذ کا پورا وہاں خیال رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے معاملے میں بالکل ہائی لائٹ ہے۔ باقی بہت سی برائیاں وہاں داخل ہو رہی ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ وہاں پر نافذ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے آیت نمبر 179 میں کہ عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکے رہو گے۔ پھر آیت نمبر 180 ہے، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اچھا، وصیت کرنے کا یہ حکم جو ہے یہ جو مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا، لیکن اب یہ منسوخ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، یعنی کہ وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے، سورہ نساء میں اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ تو بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں، یعنی کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہیں ہیں، کیونکہ جو وارث ہیں ان کی وراثت کے سارے حکم ہم آگے جا کے پڑھیں گے، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ اور اس میں کیونکہ اس آیت میں یہ ہے کہ قرابت داروں کے لیے بھی اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، تو یہ بات اب منسوخ ہو گئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی، کیونکہ اس کی جگہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اس میں سب رشتہ داروں کے جو حصے ہیں ان کی وصیت کر دی گئی ہے، اور رشتہ داروں کے لیے کیونکہ یہاں پر کہا ہے کہ وصیت کر جائے تو وہ منسوخ ہو گئی، رشتہ داروں کے لیے وصیت وہ نہیں کر سکتا۔ البتہ آگے جو وارث نہ ہوں یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد بھی آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت بھی نہیں کی جا سکتی، صحیح بخاری کی حدیث میں بھی یہ درج ہے۔ تو ہم اس کی ساری شکلیں آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ پھر آیت نمبر 181 میں 181 کا ترجمہ ہے، اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ بھی بات بتا دیا کہ اب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے تو آپ اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت نہ کریں، کیونکہ وہ وصیت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جا کر آپ کو قرآن میں بیان کر دی ہے، تو اب آپ یہ وصیت نہ کریں، اور پرہیزگاروں پر یہ حق ثابت ہے کہ پرہیزگاروں کو اب اسی کے حساب سے چلنا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو اس کو سننے کے بعد اس بات کو جان لینے کے بعد بھی بدل دے تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 182، ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ غلطی یا بھول سے
وصیت کرنے والا غلطی یا بھول سے یا جان بوجھ کر کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے تو اس سے مراد یہ کہ جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس سے مراد یہ ہوا کہ گناہ کی وصیت ہے وہ. تو جو بعد میں اس وصیت کو بدل دے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ بہتر ہے. اس سے معلوم ہوا اس آیت سے کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ جو دنیا سے جا رہا تھا وہ جاتے جاتے بھی دنیا سے ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے چلا گیا، جو کہ اس کی آخری نجات کے نقطہ نظر سے سخت خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، یعنی کہ جسے دوسرے شخص کو جو زندہ ہے وہ رشتہ دار ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے یا بیٹا ہے یا بیوی ہے، تو وہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اس نے زیادہ جانبداری کی ہے فلاں کے لیے، اور اس کا کیونکہ آگے جا کر سارے وصیت کے حکم ہمیں پتہ چل جائیں گے کہ ان حکموں کو دیکھتے ہوئے وہ یہ دیکھے کہ اس نے ان حکموں کی پاسداری نہیں کی اللہ کی، اور اس نے فلاں کی طرف جو ہے وہ زیادہ کر دیا ہے حصہ، تو وہ اگر اس کو بدل ڈالے اور اللہ کے حکموں کے مطابق کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ وصیت کو اللہ کے حکم کے مطابق انصاف کے ساتھ سب میں بانٹے، تو اس کا وصیت کو بدل ڈالنا مرے ہوئے شخص کی طرف سے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق سب میں وہ مال کو بانٹے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں. اب آیت نمبر 183 ہے، اے ایمان والوں تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم پر روزے رکھنا فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل پر جیسے روزے بھی فرض تھے، جیسے ان کو نماز کا حکم دیا گیا تھا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ان کو روزے رکھنے کا بھی حکم دیا گیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اچھا، اور روزہ رکھنے سے کیا ہو رہا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس سے کیا ہوگا کہ انسان میں تقوی آئے گا. آیت نمبر 184 ہے کہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو. اچھا، اب یہ ہے کہ رمضان کے جو ہیں وہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، یعنی ایک مہینہ ہوتا ہے، 30 دن ہوتے ہیں، یا کبھی وہ 29 دن کا بھی ہو جاتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، 29 یا 30 کا ہی ہوتا ہے. تو یہ گنتی کے سال کے حساب سے چند روز ہی ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم فرما دیے ہیں کہ جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو تو روزے رکھنے میں مشقت محسوس کرے تو وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. لیکن مفسرین نے اس کا ترجمہ طاقت رکھنے کے بھی کیے ہیں، کہ جس کا مطلب یہ کہ ابتدائی اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت والے لوگ بھی جو ہیں وہ فدیہ دے دیتے تھے. اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تھے تو وہ فدیہ دیتے تھے اور کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے. لیکن بعد میں آگے آنے والی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اس آیت کو پھر منسوخ کر دیا تھا. یہ آیت جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں پھر اسے منسوخ کر دیا گیا تھا، کیونکہ لوگوں نے اس سے یہ مراد لیا تھا کہ یہ جو طاقتور بندہ بھی جو ہے وہ اگر روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ کیا کرتا تھا، فدیہ دے دیتا تھا. تو پھر اس آیت کو بھی منسوخ کر دیا گیا تھا آگے دوسری آیت سے جو ہم ابھی پڑھیں گے. تاہم یہ آیت ابھی بھی ان لوگوں کے لیے منسوخ نہیں ہے جو زیادہ بوڑھے ہیں اور مریض ہیں، جن کا کوئی ڈائلسس ہوتا ہے زیادہ ہفتے کی بنیاد پر اور مہینے میں اس کے 4-5 ڈائلسس ہو رہے ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے. کچھ لوگ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں انہیں انسولین کی ضرورت ہوتی ہے،
اور جیسے حاملہ عورتیں ہیں، لیکن وہ بھی اپنے حمل کی وجہ سے اس وقت تو جو ہے کسی کو کھانا کھلا دیں گی، فدیہ دے دیں گی، لیکن بعد میں ان پر وہ روزے رکھنا فرض ہیں۔ تو اس آیت 184 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو، یہ آیت میں بھی بتا دیا گیا۔ تو ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، جو صحت یاب نہیں ہو سکتے، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ فدیہ دے سکتے ہیں اور ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 185 میں ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑھائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اب آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ جیسے کہ سورہ دخان سے کچھ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شب معراج نہیں، شب بارات کو سمجھتے ہیں کہ اس رات قرآن اتارا گیا، جو کہ غلط ہے۔ سورہ دخان کی وجہ سے اس کے اوپر ان کا شک جاتا ہے اور وہ اس پر ہی کاربند ہو جاتے ہیں، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔ اب اچھا، رمضان میں قرآن نزول کیا گیا کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے قرآن دنیا کے دنیاوی آسمان پر، جو پہلا آسمان کہا جاتا ہے، اس پر بیت العزت میں وہ رکھا گیا۔ بیت العزت ہے پہلے آسمان پہ، اللہ کو معلوم ہے وہ، وہاں پر قرآن کو لوح محفوظ سے شفٹ کر دیا گیا اور پھر وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ میں اترا، یہ سب صحیح ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے، اور پھر لیلۃ القدر یہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات جو رمضان میں ہی آتی ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ وہاں سے اترتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، یعنی کہ لوگوں کو یہ قرآن جب اترا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے بدلاؤ آیا، جو عرب تھے وہ کس طرح کی جہالت میں تھے اور کس طرح سے اس قرآن کے ذریعے سے وہ ہدایت میں آئے، اور ابھی تک 1400 سال گزر گئے، لوگ ہدایت ہی اس سے قبول کرتے جا رہے ہیں اور اپنے نفسوں کو پاک کر رہے ہیں، اور جس میں اسی قرآن میں ہدایت کی جو ہے وہ باتیں موجود ہیں، حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہے یا مسافر ہے تو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ ابھی جو میں ذکر کر رہی تھی کہ منسوخ ہو گئی وہ آیت کہ جس میں جو بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ فدیہ دے کر پہلے کام چلا لیتا تھا، تو یہاں پر یہ آیت نے اس کی ساری بات بیان کر دی، حق سچ کی، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اور بیمار کے لیے بھی ٹھیک ہے نا، بیمار پہلے تو فدیہ دے دیتا تھا، لیکن وہ آیت بھی اسی طرح موجود ہے کہ جو بیمار ہے پوری طرح سے اور اس کو دوائی لینے کی ضرورت پڑتی ہے یا وہ اتنی دیر پانی یا کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے، زیادہ شدید بیماری کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو عام طور پر جو لوگ بیمار ہوں گے یا پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں تو وہ پھر بعد میں اس کی گنتی پوری کریں گے، ٹھیک ہے نا، وہ فدیہ بھی دینا چاہیں تو وہ بھی دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، کیونکہ وہ مسلسل بیمار نہیں ہے۔
وہ کچھ عرصے کے لیے اگر بیمار ہوئے اور وہ روزوں میں بیمار ہو گئے تو وہ ان کی بیماری میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ عارضی بیماری ہوگی کہ جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو انہیں اپنی گنتی پوری کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم سے آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرو اور اس کی بڑھائیاں بیان کرو کہ اس نے تمہیں اس کے لیے کہ رمضان میں اگر تم نہیں بھی روزے رکھ سک رہے ہو تو تم پہ آسانی کر دی کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن رمضان کے بعد تم ان روزوں کی گنتی کو گن کر پورا کرو گے کہ اتنے روزے چھوٹے تھے تو وہ رکھنے ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ روزے رکھنے سے انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ جو نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے ان کا احساس ہوتا ہے، اپنے سے نیچے لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اس طرح سے ان کے پاس میسر نہیں ہے، اور تقوی اس میں بڑھتا ہے، انسان کا تقوی پیدا ہوتا ہے کیونکہ صبر جو ہے وہ تقوی کا حاصل ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر آیت نمبر 186 ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو آپ انہیں کہیں کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نہیں جی اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ تو یہ مزار والوں کی زیادہ سنتا ہے، فلاں بابا کی زیادہ سنتا ہے کیونکہ وہ بڑے نیک تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 186 سورہ بقرہ کی صاف فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن شرط ساتھ میں کیا لگا دی کہ میری بات مان لیا کریں، یعنی شرک نہ کیا کریں، بدعت نہ کیا کریں، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا کریں، یہ نہ کہا کریں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا فلاں بابا کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آگے قرآن میں چل کر یہ بھی کلیئر کر دیا کہ وہ تو قبروں میں دفن ہے اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی میرے احکامات مان لینے چاہیے، وہ بھی میری بات مانا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، تبھی میں ان کی پکار کو سنوں گا۔ ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں سنتا تو ہوں، سب کی سنتا ہوں، لیکن ان کی دعاؤں کو قبول کب کروں گا؟ جب وہ بھی میری بات سنیں گے۔ یعنی اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کے حکم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ اور آگے چل کے ہم پڑھیں گے آتی اللہ و آتی الرسول، آتی اللہ تو ہو گیا قرآن، و آتی الرسول احادیث، مستند اور صحیح احادیث بشرط کہ وہ صحیح احادیث ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میں مجھے پکارنے والے کو، جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا ہوں، وہ جب کہاں بھی جب بھی مجھے پکارے، لیکن وہ بھی میری بات کو سنے، یعنی کہ اس قرآن کریم کو پڑھے، عمل کرے اور آگے پہنچائے۔ پھر آیت نمبر 187 کا ترجمہ ہے، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے یعنی بیویوں سے مباشرت کی اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اچھا، اب ابتدائے اسلام میں ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی۔
سونے کے بعد ان کام میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی کہ جب سو جاتے تھے سونے سے پہلے تک تو کھا پی سکتے تھے، بیوی سے مباشرت بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر جب سو جاتے تھے تو اٹھ کر یہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو ظاہری بات ہے یہ بڑی سخت پابندی تھی اور اس پر عمل بھی مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لیں اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور شوہر بیوی کو مباشرت کرنے کی اجازت بھی فرما دی، ہم بستری کی بھی اجازت فرما دی. اور صبح صادق یعنی سیاہ دھاری سے مراد رات ہے، اور یعنی کہ جب ہلکی جو کہ ہمارے یہاں بہت اس چیز کو نہیں اتنا لیا جاتا قرآن کی آیت کے مطابق کہ جب سیاہ دھاری جو ہے وہ سفید دھاری میں بدلنا شروع ہو جائے، یعنی کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، تو اس وقت تک جو ہے وہ اجازت ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، جو یہ خاص طور پر سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. اور یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ مباشرت کی اور ٹائم ہو چکا تھا اور اذان ہو گئی، لیکن ٹائم تھا تو فٹافٹ سحری کر لی انہوں نے، اور پھر جو ہے بعد میں جا کے غسل کیا، غسل جنابت بعد میں کیا، روزہ رکھ کر سحری کر کے روزہ رکھ لیا. اور کیونکہ ٹائم ابھی تھا کہ وہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے تو اس وقت تک پاک ہو کر نہا کر پاک ہو گئے، کیونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے مذکور عمر کی اجازت دی ہے اور صحیح بخاری میں بھی یہ موجود ہے. تو اس چیز سے جو ہے اس چیز کی بھی اجازت ہے. اور دوسرا یہ کہ وصال مت کرو. وصال کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا، کیونکہ یہودیوں کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ وہ ایسے کرتے تھے کہ ایک روزے کا افطار نہیں کرتے تھے اور دوسرا روزہ رکھ لیتے تھے. تو اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے. اور اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت نہیں کی جا سکتی اور بوس و کنار کی بھی اجازت نہیں ہے. البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی ازواج مطہرات ایک بیوی کو جو ہے اعتکاف کی حالت میں چھوڑنے کے لیے بھی گئے رات کو. اور اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. احناف جو ہے مسلک حنفی جو مسلک ہے وہ کہتے ہیں کہ عورتیں گھروں میں کر سکتی ہیں اعتکاف، جو کہ صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ حرم میں بھی چلے جائیں، مکہ مدینہ سب جگہ چلے جائیں تو وہاں مسجدوں میں ہی مرد بھی اعتکاف کرتے ہیں، عورتیں بھی اعتکاف کرتی ہیں، اور ازواج مطہرات نے بھی مسجدوں میں ہی اعتکاف کیا، گھروں میں نہیں کیا. اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھنا بالکل صحیح نہیں. البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا اہتمام ہو اور مردوں سے الگ ہو، پردے کا فل نظام ہو، پردے کی پوری جو ہے وہ پردے کا پورا جو ہے وہ خیال رکھا جائے اور کسی قسم کا بھی مردوں کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو. یہ شرائط بالکل ہیں، لیکن گھروں میں اعتکاف کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اور اس میں پھر آگے چل کر آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کا ترجمہ ہے، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو. اب دیکھیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور ایک دوسرے کا مال حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو. یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو کہ بھی یہ مال میرا ہے، تو وہ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عدالت میں جا کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، اور اسی طرح دوسرے کا حق جو ہے وہ کھا لے، غصب کر لے. تو یہ ظلم ہے اور حرام ہے. عدالت اگر اس کا فیصلہ اس کے حق میں دے بھی دے گی تو ظلم اور حرام کو جائز تو عدالت ہرگز نہیں کر سکتی نا، وہ جائز تو نہیں کر دے گی. اس عدالت کے اس حکم سے وہ مال جائز اور حلال تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ صاف فرما دیا. تو آج ہم نے آیت نمبر
188 تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 تک الحمدللہ تفسیر کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے. آمین